میں ایک فرمود آپ کے سامنے جس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے، وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی حدیث، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں یوں فرمایا کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دن اور رات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی یوں فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس علم نبوی ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم نبوی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم کی جو فضیلت بیان فرمائی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت عطا فرمائی گئی وہ بھی علم ہی کی وجہ سے عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو علمی استعداد اللہ نے رکھی تھی اور جو خلافت کی استعداد رکھی تھی، اس کی بنیاد بھی اللہ پاک نے علم فرمایا۔ یہ علم انسان کو اونچا کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ آدمی نچلی سطح میں گرتا چلا جاتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ قرآن پاک میں غور کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی آمد ہوئی اور آپ کی جو بعثت ہوئی تو کتنا خراب دور تھا، وہ شراب عام تھی، جوا عام تھا، عیاشی عام تھی، ڈاکہ عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، بے حیائی عام تھی۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو مکے کے اندر نہ ہوا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے؟ ہر قسم کا گناہ اس معاشرے میں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ قرآن کی آیتوں کو اور اس زمانے کو عام طور پہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا اور قرآن نے جو تعبیر پیش فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ شراب کا دور تھا، یہ نہیں کہا کہ عیاشی کے دن تھے، ڈاکہ ڈالنے کے دن تھے، یہ نہیں فرمایا، چوری کے دن تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو فرمایا کہ ایام جاہلیت ہے۔ ایام جاہلیت یعنی یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پہلے جو دور گزرا ہے اس کو قرآن نے جاہلیت سے تعبیر فرمایا ہے، اور آپ کی آمد کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ پاک نے جو قرآن پاک نازل فرمایا اور علم الہی آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، اس کی برکت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزانہ محنت، آپ کی داعیانہ کردار اور آپ کا اللہ پاک نے آپ کو جو علم سے سراپا مطلب یہ کہ بنا کر بھیجا تھا، علم نبوت دے کر، آپ علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اور پورا علاقہ اور پوری دنیا روشن ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ علم تھی، اس کی وجہ صرف علم ہے۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم حاصل کرنے کی طلب میں نکل جاتا ہے اپنے گھر سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں۔ جو آدمی شہر کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے اور اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ علم قرآن مجھے حاصل کرنا ہے، علم حدیث مجھے حاصل کرنا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے جب تک وہ علم کے طلب کے اندر رہے گا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو ایک آدمی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ وہ جنت کا راستہ اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ پاک جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر دنیا سے اگر تاریکی کو دور کرنا ہے تو ایک راستہ قرآن پاک نے بیان فرمایا، وہ راستہ ہے علم والا راستہ، وہ راستہ ہے قرآن والا راستہ، وہ راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم نبوت لے کر آئے ہیں، جو سنتوں کا نور لے کر آئے ہیں، جو قرآن کا علم لے کر آئے ہیں، علم الہی لے کر، وحی الہی لے کر آئے ہیں،
وہ مطلب یہ کہ پوری دنیا کو منور اور روشن کر سکتا ہے، جبکہ وہ علم حقیقت میں علم آ جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں علم کی تعریف کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات کا حاصل کرنا ایک الگ ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ معلومات تو آدمی کو اخبار سے بھی ہوتے ہیں، معلومات تو آدمی کو ٹی وی سے بھی ہو جاتے ہیں، معلومات تو آدمی کو کسی کے سننے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو ایک حقیقت ہے، علم تو ایک گہرائی ہے، علم تو ایک گہرائی ہے۔ اور یوں فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، علم اس کا نام ہے، آدمی جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لے اس کو چین نہ آئے اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کو جو علم حاصل ہو گیا ہے اور جو معلومات یعنی قرآن اور حدیث کے اندر آ چکے ہیں اس کے سینے کے اندر، جب تک اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے وہ بے چین رہے گا۔ اس وجہ سے علم کی تعریف یہ ہے جو علم اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں علم کہتے ہیں۔ علم تو اللہ کو پانے کا راستہ ہے۔ علم تو اگر کوئی اللہ کو پانا چاہے اور اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ نہیں پا سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ ہزار عابدوں کے اوپر یعنی شیطان کے اوپر ایسا بھاری ہے جیسے ہزار عابد ایک طرف ہوں، لیکن یہ کہ ایک فقیہ ایک طرف ہو تو فرمایا کہ شیطان کے اوپر یہ بھاری ہے ایک فقیہ کا ہونا۔ ایک فقیہ ایک عالم کی اتنی بڑی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور کے اندر انسانوں کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں تو اس کی طلب کم ہوتے چلے جا رہی ہے، اس کی مطلب یہ کہ فکر کم ہوتے چلے جا رہی ہے۔ آدمی جو دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہی علم ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تو ایک فن ہے، وہ تو ایک پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ یہ جو علم نبوی ہے اور یہ جو علم حدیث ہے اور جو علم قرآن ہے، اس کے بارے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی علم دین کو اس وجہ سے حاصل کرے تاکہ دنیا کمائے تو فرمایا کہ وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے، جنت کی خوشبو جو اس کو نہیں ملے گی، جس کا مقصد علم قرآن کے حاصل کرنے کا مقصد دنیا ہو، علم قرآن حدیث کے حاصل کرنے کا مقصد جو ہے دنیا ہو، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ مقصد ہی ہمارے احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ پر وہ دنیا کا جو علم ہوتا ہے وہ تو پیٹ پالنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو انسانوں کا خون چوسنے کے لیے آدمی پڑھتا ہے تاکہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ڈاکٹری کے اندر تاکہ میں اپنے مطلب کہ جب تک لاکھوں روپے ان مریضوں سے نہیں نکالوں گا تو میں نے جو ڈونیشن فیس دیا ہے اور میں 5 سال ڈگری کی میں ڈاکٹری پڑھا ہوں، MBBS حاصل کیا ہوں، جب تک غریبوں کا خون نہیں چوسوں گا اور مریضوں کا خون نہیں چوسوں گا تو مجھے پیسے کہاں سے ملے گی؟ کیا اس کا نام علم ہوا کرتا ہے آدمی انسانوں کے خون کو چوسے؟ اس کا نام علم نہیں ہے، یہ تو پیٹ کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، فن کہا جا سکتا ہے اس کو۔ لیکن ایک علم تو وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے اور علم کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ بتاؤ قرآن کے علم سے پہلے کیا دنیا کی یہ کیفیت تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے جو طریقہ اور سنت لے کر آئے ہیں اس سے پہلے دنیا کی یہ کیفیت تھی؟ نہیں تھی۔ اس وجہ سے جب آپ نے مطلب کہ صحابہ کرام کے سامنے اس علم کو پیش کیا، علم قرآن کو پیش کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث ان کی زندگیوں کے اندر آیا، خود بھی روشن ہوئے اور جہاں بیٹھے انہوں نے دنیا کو روشن کر دیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر علماء کی جو عظمت ختم ہو رہی ہے، حفاظ کی عظمت جو ختم ہو رہی ہے، دینی کام کرنے والوں کی جو عظمت ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے علم کی عظمت کا نہ ہونا۔ علم اللہ کی صفت علیم، علم اللہ کی صفت علیم اور علیم اللہ کی ذات ہے اور اللہ بڑے غیور ہیں جو علم سے بے اعترائی کرتا ہے اور علم سے غفلت برتتا ہے، اللہ پاک اس کو علم عطا نہیں دیتے، بلکہ علم تو محتاج کی جاتا ہے، علم تو اپنے آپ کو مٹانا چاہتا ہے، علم تو اپنے آپ کو گرانا پڑتا ہے، جب کہیں جا کے وہ علم جو قرآن کا علم حدیث کا علم ہے اس کے سینے کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا کرتا ہے۔ معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے آج دیکھ لیجئے یہ صدی کے اندر شاید قرآن کی ناقدری جتنی ہمارے لوگوں نے کی ہے مسلمانوں نے کسی اور نے نہیں کی۔ قرآن کی جو ناقدری ہمارے مسلمانوں نے کی ہے کسی اور نے ناقدری نہیں کی جتنا ہم لوگوں نے قرآن کو مطلب یہ کے ساتھ معاملہ بالکل الگ کر رکھا ہے۔ آپ موازنہ کر لیجئے آج دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کون سے آتے ہیں؟ آج پورے ہندوستان کے مدارس کا سروے کر لیجئے آپ، ایسے مدارس کے اندر ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو یا تو اگر کوئی نابینا ہو تو گھر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ نابینا ہے اس کو حافظ بنا دیا جائے، یا اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کے بارے میں گھر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو حافظ بنا دیا جائے، یا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر پست ہے اور سارے کے سارے لوگ اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں
اور مطلب یہ کہ معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں ہے اور کسی میڈیم میں نہیں چلا کرتا ہے، وہ انگلش میڈیم والوں نے اس کو پھینک دیا باہر، اردو میڈیم والوں نے اس کو پھینک دیا باہر، گھر کے اماں بابا اس سے پریشان ہیں، محلے کے لوگ اس سے پریشان ہیں، خاندان کے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ ایسے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس بچے کو دینی مدرسے میں بھیجنا چاہیے، یہ علم کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے۔ ساٹا پور میں اجتماع ہوا جا، تبلیغی اجتماع، حضرت جی والا مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم جب تشریف لائے تھے، احمد لاٹ صاحب، انہوں نے 5000 علماء کے مجمع میں یہی بات کی، انہوں نے فرمایا تھا آج مسلمانوں نے علم کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ آج دینی مدارس کے لیے ایسے طلبہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو صلاحیت کے اعتبار سے زیرو ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ ایسے گاؤں کے بچوں کو مطلب کی کوشش کی جاتی ہے جو مطلب کہ بالکل پسماندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں علم لکھا ہے اور ایسے ہی لوگ عالم اور حافظ بن جاتے ہیں، وہ تو معجزہ ہے قرآن پاک کا اور اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال ان باصلاحیت لوگوں سے ہے اور ان مالداروں سے ہے، اور اللہ پاک نے ان کو دنیاوی اعتبار سے لیڈر بنایا ہو، دنیاوی اعتبار سے مالدار بنایا ہو، دنیاوی اعتبار سے عزت و جاہ عطا فرمائی ہو، اور جن کے پاس لکھپتی اور کروڑ پتی اللہ نے سرمایہ دار بنایا ہو، کیا یہ اللہ کا قرآن ان مالداروں کو ضرورت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کی ان کے بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے بچوں کا انتخاب جس کی کوئی صلاحیت موجود نہ ہو، ایسوں کا انتخاب معاشرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ حافظ عالم بن کے نکل کر آ رہے ہیں، ان کے اندر قائدانہ صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر امامت کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر مؤذنی کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر داعیانہ صلاحیت نہیں ہے۔ ارے مال اتنا کچرا قسم کا دیا ہے فیکٹری کے اندر، جیسے فیکٹری میں مال آتا ہے ویسے مال نکل جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے، یہ تو قرآن کی برکت ہے کہ وہ حافظ بن گئے، قرآن کی برکت ہے کہ عالم بن گئے، لیکن یہ کہ آپ نے قوم نے جو فیصلہ کیا ہے علم قرآن کے حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا فیصلہ کیا ہے جو قوم پسماندہ ہو، بالکل جو بچے بالکل مرجھائے چکے ہوں، جو معاشی اعتبار سے بالکل مر چکے ہوں، جن کے گھر کے اندر فاقے ہوتے ہوں، جن کے پہننے کے لیے کپڑے موجود نہ ہوں، جن کو مطلب یہ کہ جن کے منہ کے اندر صبح سے لے کے شام تک 100 مرتبہ گالیاں ماں بہن کی نکلتی ہوں، ایسے لوگوں کا انتخاب عالم اور حافظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم تو ایک سمجھانا چاہتے ہیں، ان باصلاحیت طبقے سے ہماری گزارش ہے کہ آپ مالدار ہیں، آپ کو یہ مال قبر کی سیڑھی تک کام آئے گا، قبر تک کام آئے گا، لیکن وہ علم جو قرآن کا علم ہے یہ تو قبر کے بعد کام آنے والا علم وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے امت کے ساتھ۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، آج جتنے مدارس کا دورہ کر لیجیے آپ کو کوئی مالداروں کے بچے عالم نہیں بنتے، کوئی مالداروں کے بچے حافظ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے کے سارے 98% وہ طبقہ ہے جو کالج کے اندر مصروف ہے، یونیورسٹیوں میں مصروف ہے، اسکولوں میں مصروف ہے۔ اس کی مخالفت نہیں ہے، وہ علم اپنے اعتبار سے ضروری ہے، شکوہ اس بات کا ہے وہ باصلاحیت طبقہ حافظ اور عالم بننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیوں ان مالداروں کو اور باصلاحیت لوگوں کو اور مطلب کہ جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہو اور جن کو اللہ پاک نے کچھ سمجھ بھی عطا فرمائی ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے علم قرآن کو کیوں طے نہیں کرتے، علم حدیث کو کیوں طے نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس زمانے سے پہلے ایک صدی ایسی نہیں گزری، کتنی صدی ایسی گزری ہیں بادشاہوں کے بچے حافظ ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے بچے عالم ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہجہاں کے پاس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جانے کے بعد فرمایا شاہجہاں سے، ابا جان آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا پوترا حافظ ہو چکا ہے، آپ کا پوترا حافظ ہو چکا ہے، وقت کا بادشاہ ہے اس ملک کا، اور اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اور حافظ بنانے کے بعد شاہجہاں کے پاس جا کے کہا مبارک ہو آپ کو، آپ کا پوترا حافظ ہو چکا ہے۔ شاہجہاں نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، شاہجہاں نے کہا مبارک تو تم ہو، مبارکبادی کا مستحق تو جب ہوتا میں جب میرا بیٹا حافظ ہوتا، کیونکہ تم حافظ نہیں ہو، میرے لیے کیا مبارکبادی، یہ تو تمہارے لیے مبارکبادی ہے کہ تمہارا بیٹا حافظ ہو چکا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے بات لگ گئی، اور اس کے بعد میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا، اور حفظ کرنے کے بعد آئے اور تھوڑی مدت کے بعد آ کے کہنے لگے اپنے والد محترم شاہجہاں سے، کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو چکا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ وقت مدینہ منورہ کے اندر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور ایک شخص بہت دور سے
2000 किलोमीटर सफर तय करके मदीने मुनव्वरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, और आने के बाद उसने कहा एक बिल्कुल अजनबी एक तालिब इल्म हदीस को हासिल करने के लिए हजारों मील का मसले के सफर करके तय करके आया है, और आने के बाद उसको मालूम हुआ कि मदीने में इमाम मालिक का घर कहां पर है। लोगों ने कहा कि इमाम मालिक को तो वक्त के बादशाह ने नजर बंद कर दिया है, इमाम मालिक को नजर बंद कर दिया गया है। बादशाह ने उनको कहा कि कोई काम हदीस नहीं पढ़ा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, घर में नजर बंद। बहुत परेशान हुए, मैं इतनी दूर से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आया हूं, उतनी दूर से आया हूं, और यहां पर इमाम मालिक नजरबंद है, अब मैं किससे इल्म हासिल करूंगा। लेकिन वो अल्लाह के बंदे के अंदर सच्ची तड़प थी इल्म के हासिल करने के लिए। वो आया, और आने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर पे गया। इमाम मालिक ने कहा क्या बात है, जल्दी से कहो। और उसने कहा हुजूर मैं मीलों सफर तय करके आ रहा हूं आपकी खिदमत में इल्म हदीस को आपसे हासिल करने के लिए। अल्लाह ने आप इस वक्त इमामुल मुहद्दिसीन आपको बनाया है, और मदीने में आपका कितना बड़ा चर्चा है कि दूर दूर तक आपके तस्करे हैं। मैं उस तलब के लिए आपके पास आया हूं। उन्होंने फरमाया देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वक्त के बादशाह ने मुझे नजरबंद कर दिया है, अब इल्म के हासिल करने की कोई शक्ल हमारे पास नहीं है, हम नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने कहा एक शक्ल मेरे जहन के अंदर आती है, आप उसकी मंजूरी दे दें तो मैं समझता हूं कि मेरा काम हो जाएगा। कहने कि क्या, आप ऐसा कीजिए, मैं एक फकीराना लिबास पहनता हूं, हाथ में कासे गदाई ले लेता हूं, एक कटोरा ले लेता हूं, और मदीने के अंदर सुबह से लेकर शाम तक कहूंगा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मदीने में चक्कर लगाते रहूंगा भीख मांगने के लिए। सारे मदीने के लोग समझेंगे एक फकीर है और एक भिखारी है, लोगों के घरों पे जाता है, खाना मांगता है, अल्लाह के नाम पे पैसे मांगता है। और इमाम मालिक से कहा इमाम मालिक फकीराना लिबास में इख्तियार कर लूंगा, हाथ में कासे गदाई मेरे होगा, और मैं चक्कर लगाते हुए दिन भर फिरूंगा। आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा एक ऐसा वक्त दे दीजिए कि मैं आपके घर के पास आऊं, और जब मैं आऊं और कासे गदाई लेकर और ये कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर आपके घर के पास आऊं, तो मैं कहूंगा सब धूप का वक्त होगा, लोग आराम कर रहे होंगे, और आप दरवाजे से निकल जाइए, और निकलने के बाद बस एक हदीस मुझे सुना दीजिए, इतनी देर में मैं कहते रहूंगा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, और आप दरवाजे में आ जाइए, और दरवाजे में खड़े होकर आप एक मुझे हदीस बता दीजिए, मैं उसको जहन में लिख लूंगा और दिल पे नक्श कर लूंगा, चले जाऊंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया बहुत अच्छी तजवीज है, तुम रोजाना मेरे घर पे आ जाना और ऐसे ही दिन भर मांग के फिरना, और दोपहर का वक्त हो और कोई नजर ना आए तो उस वक्त खड़े होकर कहना अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं दरवाजे में आऊंगा और एक हदीस तुम्हें सुना दूंगा और चले जाऊंगा। और फरमाया कि इस तरीके से वो अल्लाह का बंदा, इस तरीके से वो अल्लाह का बंदा कई साल तक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर के ऊपर आता, और सिर्फ इस वजह से फकीर बन गया कि इमाम मालिक से मुझे इल्म हदीस हासिल करना है, और कोई जरिया यहाँ पर इल्म हासिल करने का नहीं है सिवाय इससे कि आदमी फकीर बने, उनके दरवाजे पे जाए अल्लाह के नाम पे दे दो, और वो खड़े होता और कहता अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनाते वो उसको नोट करता और चले जाता। ये वो तरीके के इल्म की तलब थी उस जमाने में जो अइम्मा किराम के दौर के अंदर थी, अइम्मा किराम के दौर के अंदर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़के को देखा, बड़ा ज़हीन लड़का है। ज़हीन लड़कों के पेशानी से मालूम हो जाता है उनकी ज़कावत, उनकी ज़हानत अल्लाह पाक या पेशानी में रख देते हैं, मालूम होता है कि वो आदमी कोई भी समझ सकता है, और वो तो ईमान था से अल्लाह ने जो फकीह नफ्स थे वो तो जानते थे इंसानों को। उन्होंने देखा एक धोबी का बच्चा आया, और धोबी का बच्चा आया कहने लगे कि मैं आलिम बनना चाहता हूँ। कहने लगे अच्छा आलिम बनना चाहते हो, ठीक है हम तुम्हें आलिम बनाना चाहते हैं। मालूम हुआ कि इमाम साहब के बाद उन्हें दाखिला ले लिया। उनकी वालिदा को मालूम हुआ, वालिदा धोबन थी, उन्होंने आके इमाम साहब से झगड़ा किया, कहने लगे मेरा बच्चा रोजाना कपड़े धोता है और कपड़े धोने के नतीजे में इतने पैसे कमा लेता है, मेरे घर के अंदर फाके है और खाने को खाना नहीं है, पहनने के लिए पहनना नहीं है, लिहाजा मतलब ये कि तुम इस बच्चे को क्या करते हो, खामा का खराब कर रहे हो, और तुम ऐसा करो ये बच्चे को मेरे को दो, रोजाना कपड़े धोया करेगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया तो क्या समझ रही है कि ये बच्चा, मैं इसको एक ऐसा फन सिखा रहा हूँ, इसको मैं एक ऐसा इल्म दे रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पिस्ते का हलवा बैठकर बादशाह के साथ खाता हुआ होगा, तुझे क्या मालूम। बात आई गई हो गई। इमाम साहब ने कहा कि तू धोबन है, रोजाना कितने पैसे बच्चा कमाता है, उतने पैसे रोजाना मुझसे आके ले जाना।
اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتا یہ تھا کہ وہ روزانہ دھو بناتی ان کی ماں، اور بچہ مطلب کہ مدرسے میں داخل ہو گیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کو پڑھنے کے لیے، ماں کو روزانہ پیسے دے دیتے، وہ اپنے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے علم حدیث کی برکت سے کیا بنا دیا ان کو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو دھوبن لے کر آئی تھی اور دھوبن کا بچہ تھا، انہوں نے پیشانی کو دیکھ کر کہا یہ تو بہت ہوشیار اور ذہین بچہ ہے، یہ تو ہمیں دے دو، اور روزانہ جتنے کماتا ہے اس کے پیسے ہم تمہارے گھر پہنچا دیں گے، لیکن بچے کو دے دو۔ اور ماں نے کہا تھا کہ کیا اس کو خراب کر رہے ہو؟ تو امام صاحب نے اس وقت کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا بچہ بادشاہ کے پاس بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھاتا ہوا ہوگا۔ اب ہوا فرماتے ہیں امام صاحب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، جو دھوبی کے بچے تھے، ہارون رشید سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پستے کا حلوہ دسترخوان کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اب مطلب یہ کہ ہارون رشید نے کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس زمانے کے جج تھے، سب سے بڑا پوسٹ تھا جج کا، وہ مطلب یہ کہ چیف جسٹس تھے اسلامی عدالت کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے بچے تھے، اور فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہارون رشید نے کہا کہ یہ پستے کا حلوہ ہے، بادشاہوں کے لیے بھی کبھی کبھی بنا کرتا ہے، یہ آپ کے لیے روزانہ بنا کرے گا اور آج پہلا دن ہے آپ کے کھانے کے لیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی ہنسنے کا موقع تھا کہ بھئی یہ تو میں پستے کا حلوہ کا تعارف کرا رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے تعارف میں مجھے ہنسی نہیں آئی، بلکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میرے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میری والدہ لے کر گئی تھی، اور جب والدہ لے کر گئی تو میری والدہ نے کہا کہ میرا بچہ اتنے پیسے کماتا ہے کپڑے دھو کر، اور کہا میں دے دوں گا، تو کہنے لگے میرے بچے کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس وقت ہی میرے استاد محترم نے فرمایا تھا یہ ایسا علم میں اس کو سکھا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر یہ پستے کا حلوہ کھاتا ہوا ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم کی پیشین گوئی آج پوری ہو رہی ہے کہ دسترخوان سامنے ہے اور میرے سامنے وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور پستے کا حلوہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے مطلب کہ پھر ان کے مطلب کے دروازوں کو اس طریقے سے کھولا۔ میرے بھائی کہنے کا مطلب ایک زمانہ یہ تھا علم حدیث کی شان، علم قرآن کی شان امت کے اندر عام تھی، امت اس کو مطلب ہے کہ لپک لگے۔ آج مطلب یہ کہ کوئی آدمی جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے، تھوڑا بہت مال آ جائے، مطلب یہ کہ وہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتا ہے، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے، پڑھائیے، لیکن آپ اپنے بچوں میں سے ایک ذہین بچہ، ایک فتین بچہ، ایک قابل بچہ، مالداروں کے بچے، باصلاحیت بچے آج مطلب یہ کہ دینی مدارس کے اندر نہیں جانے کی وجہ یہ ہے قرآن کی عظمت کا ختم ہونا ہے، قرآن کی عظمت کا ختم ہونا ہے، اور ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے، میرا بچہ پیے گا کہاں سے۔ میں ایک حدیث آپ سے سنا کے بات ختم کروں انشاءاللہ، اگر یاد رہا تو آئندہ جمعہ یہ سلسلہ چلے گا۔ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کیسے رب ہیں، آپ کی ربوبیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی ربوبیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم، اچھا موسیٰ تم میری ہماری ربوبیت دیکھنا چاہتے ہو، ہم کیسے پالتے ہیں، تو ایسا کرو یہ آسا لو اور سامنے کے پہاڑ مار دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آسا لیا، دیکھے مارا اور مارا تو ٹکڑا ہو گیا، فرمایا پھر مارو تو پھر مارا تو ٹکڑے ہو گئے، پھر مارا تو ٹکڑے ہو گیا۔ جب 3 ٹکڑے ہو گئے پہاڑ کے تو 3 پہاڑوں کے اندر دیکھا ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے، کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے، اور ہرا پتا جو یہ تو موسیٰ علیہ السلام وہ کیڑے کے قریب گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنا کان لگایا تو اللہ پاک نے کیڑے کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور وہ عربی کے اندر یہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ سبحان پاک ہے وہ ذات جو مطلب یہ کہ مجھے میں یرزقنی ولا تنسانی، وہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور وہ ذات بھولتی نہیں ہے، 3 پہاڑ کے اندر بھی ہرا پتا میرے منہ کے اندر دے دیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو فرمایا سبحان من کلامی، ارے پاک ہے وہ ذات جو میری بات کو بھی تسمع کلامی، جو میری بات کو بھی سن رہی ہے، جو مجھے دیکھ بھی رہی ہے، جو مجھے ہرا پتا بھی کھلا رہی ہے، لیکن وہ ذات 3 پہاڑوں کے اندر مجھے مطلب ہے کہ بھولتی نہیں ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک نے مطلب یہ کہ جب یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام سجدے شکر میں گر گئے، وہ فرمایا کہ یا اللہ 3 پہاڑوں کے اندر ایک کیڑے کے اندر ہرا پتا دے کے بتانا یہ آپ ہی کا کمال ہے، کیا حافظ بنے گا، عالم بنے گا یا دیندار بنے گا، داعی بنے گا، دین کا کام کرے گا، اللہ اس کو روزی سے محروم کریں گے، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ اس کو کھانے سے محروم کریں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے باہر کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایک مریض نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے انجینئر پریشان ہے،
وہ آتے ہیں درخواست لے کر، حکومتوں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، احتجاج ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، احتجاج انجینئروں کا ہوتا ہے، احتجاج لیکچرر کا ہوتا ہے. کبھی کوئی پوری دنیا کے اندر آپ نے کسی عالم اور حافظ اور مطلب کسی کا احتجاج دیکھا ہے کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے؟ ایک آدمی جو خالی مؤذن کسی مسجد کا ہے، اللہ پاک اس کو بھی مطلب کہ بھوکا نہیں مار رہے ہیں، کسی حافظ عالم کو تو کیا بھوکا ماریں گے؟ انسان کی مطلب اللہ کی رضاقیت پہ یقین کی کمی ہے. اس وجہ سے ہماری آج کی اس مجلس کی گزارش جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان سے ہماری گزارش ہے، جہاں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، دلائیے، لیکن وہاں پر آج اس بات کا ارادہ کیجیے میرا ایک ذہین بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا اور دین کا داعی بنے گا، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلائے گا. یہ عزم اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی کایا پلٹ سکتی ہے. ورنہ قرآن کی توہین کا تو ہم نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. ہمارے پاس تباہی پڑھنے والے بچے جن کی رینٹ بہتی ہوئی ہوتی ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دوپٹے موجود نہیں ہوتے ہیں، جو چٹی میں آتے ہیں، جو بشٹ میں آتے ہیں، بغیر وضو کرے آتے ہیں، بغیر منہ دھوئے آتے ہیں، ناک بہتی بھی ہوتی ہے. اس ماں اور اس باپ کو اس بات کے لیے شرم نہیں آتی ہے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے میرا معصوم بچہ مسجد میں جو جا رہا ہے، مسجد میں کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہے کہ صاحب قرآن اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، قاعدہ اس کے پاس ہے نہیں، چٹی میں آتا ہے. بہت سی مرتبہ ہمارے مسجد میں بچہ پیشاب کرتا ہے، اس کو دھونے کے لیے مؤذن صاحب کو وہاں لے جانا پڑتا ہے جانماز. یہ ہمارے مسجدوں کی قدر ہے اور مسئلہ کہ قرآن کی یہ قدر ہے. وہی انگلش میں پڑھنے والا 1 گھنٹے کے بعد وہی بچہ آپ کو دیکھیں گے نہلا پورے جسم پہ مطلب کہ اس کے خوب پاؤڈر لگا ہوا ہوگا اور مطلب کہ اس کے آنکھوں میں کاجل ہوگا اور مطلب کہ ٹائی لگی ہوئی ہوگی اور اشتری کے کپڑے ہوں گے، والد کی گاڑی پہ ہوگا یا کار میں ہوگا یا سائیکل پہ ہوگا یا اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے. آپ نے مطلب کہ خود انصاف کریے، قرآن اور حدیث کے ساتھ مسلمانوں نے کھلواڑ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آج تباہی کا پڑھنے والا بچہ آتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ماں باپ سوتے ہوئے ہوتے ہیں قرآن پڑھے نہ پڑھے اور ریٹ بہتی ہوئی ہوتی ہے، بچیوں کے بال بہکے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹہ سر کے اوپر نہیں ہوتا ہے، منہ دھلاوا نہیں ہوتا ہے، گندے منہ سے بغیر وضو کے چٹیوں میں بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ علم کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے. افسوس اس بات کا ہے قرآن کی توہین ہم لوگ کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب قرآن کی توہین عالم کر رہا ہے، عالم کر رہا ہے. وہ اس وجہ سے کر رہا ہے آج اگر یہودیت اور امریکہ اور مطلب کہ ابھی لیبیا کے اندر اور مطلب کہ آپ کے یمن کے اندر اور آپ کے مطلب کہ مصر کے اندر اگر احتجاج ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو دہشت گرد بتانے کے لیے وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے ہم آخری خون کا خطرہ بہانے کے لیے تیار ہے. حضور کی محبت میں ساری دنیا کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر احتجاج ہے. لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیا وہ نہیں ہے جو غیر کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ بدتر ہماری زندگی ہو رہی ہے. اس وجہ سے خدا کے واسطے قرآن کی توہین مت کرو، حدیث کی توہین مت کرو، سنتوں کی توہین مت کرو. سنتوں کا مذاق چورستے پہ اڑاتے ہو، سنتوں کا مذاق ہوٹلوں کے اندر اڑاتے ہو، سنتوں کا مذاق اپنے گھروں کے اندر اڑاتے ہو. اور کیا سنتوں کا مذاق ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بیوقوف کہتا ہے یہ معاشرہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.